اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو قرآن کریم نے یاد دلائی ہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ یہ ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ کو اللہ نے وعدہ دیا 40 راتوں کا، اور اس کے بعد تم نے عجل اختیار کیا، گوسالہ موسیٰ کے بعد، اور یہ جب تم نے کیا تم ظالم تھے، ظالمانہ طور پر یہ کام تم نے کیا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور اسی کے اندر دوسری نعمت ہم نے آپ کو اس ظلم اور اس جرم کے بعد بخشش تھی، عفو و درگزر تھی جو آپ کے شامل حال کی کہ شاید تم شاکر بن سکو، شکر ادا کر سکو۔ ان 2 آیات کے اندر 2 نعمتیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلائی ہیں۔ ایک 40 ہے یا میقات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وعدہ ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل کا ظلم کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ عفو و بخشش یہ دوسری نعمت ہے جو بنی اسرائیل کے شامل حال ہوئی، اور جس کے نتیجے میں بعد میں انہیں فضیلت و برتری و غلبہ نصیب ہوا عالمین کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور 30 راتوں کے لیے اللہ نے انہیں طلب کیا تھا، اور بعد میں بڑھا کر اسے 40 کر دیا گیا۔ اور اس دوران حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے گوسالہ اختیار کر لیا، یعنی گوسالہ کی عبادت و پرستش اختیار کر لی، باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بعد کے لیے قوم کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اہتمام فرما کر گئے تھے، اور اس میں سے ایک اہم قدم یہ اٹھایا کہ حضرت ہارون کو، اپنے بھائی کو بنی اسرائیل کے اندر اپنا جانشین و نمائندہ مقرر فرمایا، اور انہیں مامور کیا اس بات کے اوپر کہ بنی اسرائیل کا دھیان رکھیں، یعنی گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ تھے بنی اسرائیل کے اندر موجود اس کمزوری کی طرف، اور انہیں خدشہ تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہ کوئی بھی نامناسب قدم اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل شناخت تھی اپنی قوم کی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کے مطابق ہی بنی اسرائیل نے یہ کام کر دکھایا۔ حضرت ہارون موجود تھے، انہوں نے انہیں روکا، منع کیا، لیکن یہ رکنے میں نہیں آئے، بلکہ حضرت ہارون کو بھی دھمکی دی قتل کی، اور انہیں ان کی بات بھی نہیں مانی، اور خود انہیں دھمکی دی کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے چونکہ آپ ہمارے دینی
عمل میں رکاوٹ بن رہے ہو یا ہمیں روک رہے ہو۔ یہ عمل گسالہ اختیار کرنا حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں، یہ اس داستان میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن کریم نے اسے بار بار ذکر کیا ہے، اس کی طرف دھیان متوجہ کروایا ہے مومنین کا بھی۔ قرآن میں اس داستان کا ذکر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، بایں کہ یہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن مومنین کی ہدایت کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل اب اپنا دور گزار چکے ہیں، اور یہ دور جو نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت یا عصر نبوت ہے، اس میں حجت قرآن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ہادی و رہنما ہیں۔ اور جو کچھ اب رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، بایں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کو دعوت دی ایمان کی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، رد کر دیا اور اسے جھٹلا دیا اس دعوت کو، اور اپنے سابقہ آئین پر باقی رہے۔ البتہ اس پر بھی کاربند نہیں تھے، اس پر بھی وہ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے، قرآن کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب قرآن کریم کے اوپر جن لوگوں کا ایمان ہے، یعنی مومنین جنہیں قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا یا مومنین یا مومنون کہا ہے، ان کے لیے قرآن کے تمام مطالب حجت ہیں و ہدایت ہیں، از جملہ یہ ماجرا بنی اسرائیل کا اور اس کے اندر جتنی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، یہ سب مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس ماجرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا سب سے مفصل ہے قرآن کریم کے اندر۔ قصص انبیاء میں و تذکرہ انبیاء میں زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ خود نبی اکرم کا بایں کہ خطاب پورا، قرآن پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوا ہے، اترا ہے، لیکن آپ کا نام بہت قلیل، کم قرآن کریم کے اندر، آیات کے اندر استعمال ہوا ہے۔ خطاب سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اور اس داستان میں جہاں دیگر بہت سارے اہم پہلو ہیں مومنین کے توجہ کے لیے، گسالہ پرستی بنی اسرائیل کی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، خصوصاً جب قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو ایک مثال کے طور پر، سماجی نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، ایک سماجی مثال پیش کی ہے مومنوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، اور اس ہدایت کے نتیجے میں عکس العمل میں جو سماجی رویے اختیار کیے جاتے ہیں اور جو سماجی حالات وجود میں آتے ہیں، ان میں ایک اہم موقع یہ ہے کہ جب وہ قوم جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت عطا ہوئی ہے، وہ گسالہ پرستی جیسے عمل میں مبتلا ہو جائے۔ گسالہ پرستی بھی ایک مثال ہے، یوں نہیں کہ فقط گسالہ پرستی قباحت و جرم ہے، اور اس کے بجائے اگر کوئی دوسرا جانور گسالے کے بجائے یا ایجل کے بجائے، گائے کے بجائے کوئی اور جانور اختیار کر لیا جائے، جیسے اونٹ اختیار کر لیا جائے، گھوڑا اختیار کر لیا جائے، بندر، بکری، بھیڑ یا ہاتھی، یا کوئی جنگلی یا اہلی جانوروں میں سے کوئی جانور چن لیا جائے اور اس کے مجسمے بنائے جائیں، مورتیاں بنائی جائیں، یا وہ زندہ حالت میں ہی مقدس قرار دیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، وہ سب اس مثال کے اندر آ جاتے ہیں۔ گسالہ وہ عنوان مثال پیش ہوا ہے۔ بچھڑا،
گسالہ فارسی ترجمہ ہے ایجل کا، اور اردو میں اس کو بچڑا کہتے ہیں، گائے کا بچہ۔ البتہ گائے کا بچہ جب وہ 1 سال کا یا 1.5 سال تک ہو اس کو ایجل کہتے ہیں۔ جب وہ دوڑ دھوپ زیادہ کرتا ہے، پھرتیلا زیادہ ہوتا ہے، اچھل کود زیادہ کرتا ہے، ایک جگہ رکتا نہیں ہے، اس عرصے میں اس کو ایجل کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، سور بن جاتا ہے، اس کے بعد بیل اس کو کہتے ہیں، سور کہتے ہیں۔ لیکن یہ جانور خصوصیت کے ساتھ کیوں اختیار کیا بنی اسرائیل نے، یا بنی اسرائیل کے اس منحرف رہنما نے، پیشوا نے، جسے سامری کہا ہے قرآن کریم نے، اس نے خصوصیت کے ساتھ گائے کیوں اختیار کی یا بچھڑا کیوں چنا؟ دیگر جانداروں میں سے یا جانوروں میں سے کوئی اس نے اختیار نہیں کیا۔ اس کے لیے مختلف وجوہات ہیں، اور اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے، چونکہ صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ مختلف ادیان میں، خواہ وہ آسمانی ادیان ہوں، یعنی یہ وہ ادیان ہوں جن کے اندر جو رسل لے کر آئے ہیں اور بعد میں اقوام نے ان کے اندر تحریف کی ہے، رد و بدل کیا ہے اور انہیں اپنی اصلی حالت سے پھیر دیا ہے، یا وہ مذاہب و ادیان ہوں جو جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ یہ آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں یا انبیاء لے کر آئے ہیں، بلکہ ممکن ہے خود انسانوں نے، بعض انسانوں نے یہ ادیان پیش کیے ہوں۔ البتہ یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ انبیاء نہیں تھے، جیسا ان ادیان کے مؤسسین و بانیوں کے بارے میں نبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے نبی نہ ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے قدیم ایرانی مذہب و دین زرتشت، جسے کہا جاتا ہے پارسی مذہب، زرتشتی مذہب، جس کے بانی و مؤسس زرتشت تھے اور ان کی پیروی کی جاتی تھی۔ جب ایرانی مسلمان ہوئے تو اس وقت تک وہ دین زرتشت کے پیروکار تھے، اور ان کے اندر آتش کی پرستش کی جاتی تھی، آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ زرتشت کے بارے میں ہے کہ یہ نبی تھے، یعنی بعض تذکروں میں ملتا ہے، کوئی مستند دلیل نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیں تو اس میں بھی شواہد موجود ہیں کہ یہ تعلیمات فقط انبیاء کی ہو سکتی ہیں، یا انبیاء کے کسی پیروکار کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، انبیاء کے علاوہ یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں و چین میں جو مذہبی رہنما و پیشوا گزرے ہیں، جیسے بودھا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے، یا ان کی تعلیمات میں بھی یہ شائبہ، یہ اثرات پائے جاتے ہیں، ہر چند وہ اصلی حالت میں ان کی تعلیمات نہیں ہوں گی۔ ان لوگوں کے نبی ہونے یا نہ ہونے دونوں پر کوئی دلیل نہیں ہے تاریخی طور پر، یا مستند دلیل نہیں ہے۔ تنہا منبع ان کی تعلیمات ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات کو مشاہدہ کیا جائے اور ان تعلیمات کا قرآن کریم کے ساتھ موازنہ کیا جائے، چونکہ قرآن مصدق ہے لما بین یدی، جو قرآن سے پہلے ادیان، انبیاء و کتب آئی ہیں، قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر ان تعلیمات کے اندر قرآن کے ساتھ مطابقت رکھنے والی تعلیمات ہوں، پھر تو یہ قرینہ بن سکتا ہے، ایک ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی تعلیم تھی اور یہ شخصیات ممکن ہے نبی ہوں۔ یا چین کے اندر جو ان کے مذہبی پیشوان معروف، جن کے افکار ابھی تک چین کے اندر محفوظ ہیں، چونکہ بعض ایسے ہیں کہ ان کے افکار اور تعلیمات بھی ختم ہو گئی ہیں، جیسے ان کے پیروکار نہیں ہیں، ان کی تعلیمات بھی موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے سابقہ کردار ہیں جن کی تعلیمات محفوظ ہیں، جیسے بودھا کی تعلیمات محفوظ ہیں، یا جیسے چین کے جو مذہبی پیشوا تھے کنفیوشس، ان کی تعلیمات محفوظ ہیں ابھی بھی۔ اور ان کی تعلیمات پہ غور کرنے سے بھی اور قرآن مجید کے ساتھ موازنہ کر کے
مطابقت کی صورت میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انبیاء کی تعلیمات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر نہ ہوں، قرآن کے برخلاف ہوں یہ ساری تعلیمات، تو اس صورت میں یہ گواہی نہیں دی جا سکتی حتیٰ ان کی تعلیمات کے مشاہدہ سے بھی کہ یہ لوگ انبیاء تھے۔ یہ احتمال البتہ ہمیشہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے جن انبیاء کا ذکر کیا ہے اور جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کتب کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے، جیسے تورات و انجیل ہے، ان کے بارے میں بھی قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں اب قائم و برقرار نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف ہو گئی ہے۔ تو جن انبیاء کا یا جن کتب کا قرآن نے ذکر نہیں کیا اور ان کی تعلیمات آج کسی صورت میں باقی ہیں، تو ظاہر ہے ان میں بھی تحریف کا احتمال موجود ہے، اور ممکن ہے یہ ادیان آسمانی ہوں اور محرف ہوں، تحریف شدہ ہوں، اس لیے ان کے اندر بت پرستی کی گنجائش ہے، یا ان کے اندر اور اس طرح کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یونان میں قدیمی جو یونانی شخصیات ہیں، بڑی تہذیبوں میں سے جو زمین کے اوپر انسان کی تاریخ میں بڑی تہذیبیں گزری ہیں، ان میں ایرانی تہذیب ہے، ایرانی تہذیب سے بھی پہلے بابلی تہذیب ہے، اور بابلی تہذیب کے ساتھ ساتھ ایرانی تہذیب ہے، مصری تہذیب ہے، اور اسی طرح ہندی تہذیب ہے اور چین کی تہذیب ہے۔ باقی جو ممالک ہیں، جیسے آج تقسیم کے بعد جغرافیائی طور پر مختلف ممالک بن گئے ہیں، جیسے کوریا ہے، جاپان ہے، یہ یہ چینی تہذیب کا حصہ ہیں، یہ مستقل قومیں اور مستقل ممالک نہیں ہیں، یہ چین کا ہی کی قلمرو کا حصہ ہے۔ یا اسی طرح ہندی تہذیب میں آج بہت سارے ممالک پیدا ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب ہندی تہذیب میں آتے ہیں، جیسے ہندوستان، بھارت ہے، پاکستان ہے، اور بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، برما ہے، اور سنگاپور ہے، سری لنکا ہے، یہ تمام ہندی خطہ محسوب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایرانی تہذیب سے مراد اس وقت موجودہ ایران نہیں ہے، بلکہ اس میں افغانستان ہے اور مرکزی ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، یہ سارے ایرانی تہذیب شمار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بابلی تہذیب میں جو مختلف مناطق آج ممالک بن چکے ہیں، جیسے عراق ہے، شام ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، اور ان کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں، یہ سب بابلی تہذیب کے قلمرو میں آتے تھے۔ تاریخ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تہذیبوں میں فرق آتا گیا اور سرزمینوں پہ فرق آتا گیا، یعنی اقوام جا بجا ہوتی رہیں، اور زمینوں کا اختیار مختلف اقوام کے اختیار میں رہا ہے۔ ان میں سے ایک خطہ جہاں انسانی قدیمی تہذیب ہے، ہزاروں سال پرانی، وہ یونان ہے۔ یہ جو جن تہذیبوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ سب ہزاروں سال قدیمی تہذیبیں ہیں۔ ان میں ایک یونان ہے۔ یونان کے اندر بھی اسی طرح کی تعلیمات ہیں اور شخصیات ہیں، بلکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تمام تہذیبوں کے اندر، تو اس وقت جو آثار و تعلیمات باقی ہیں گزشتہ ہزاروں سال قدیم اقوام اور ان کے اندر موجود شخصیات کی، تو وہ یونان ہے۔ یونانی شخصیات کی تعلیمات سب سے زیادہ محفوظ رہی ہیں، مشرق کے اندر بھی اور مغرب کے اندر بھی، یعنی موجودہ مغرب جسے ہم یورپ کہتے ہیں اور موجودہ مشرق جس میں ہم شمار ہوتے ہیں ایشیا، یہ سب یونانی تہذیب کے ایک طرح سے وارث ہیں، اور یونانی تہذیب کے اثرات ان میں پائے جاتے ہیں۔ ہزاروں سال قدیمی، یعنی قبل از میلاد مسیح علیہ السلام، میلاد مسیح سے بھی قبل ہزاروں سال پہلے یہ تہذیب یونان کی موجود تھی، اور ان کی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ ان تمام تہذیبوں میں جہاں پر ان کے ادیان ہیں، مذاہب ہیں اور ان کے دینی تذکرے ہیں، وہاں پر مختلف داستانیں بھی ملتی جلتی ان کے اندر موجود ہیں۔ ان تہذیبوں کے اندر اشتراک بھی پایا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، کہ یہ ایک ادیان شناسی کی بحث ہے، اور
ایک تقابلی جائزہ ادیان کا مختلف، کہ مختلف ادیان میں مشترکات کتنے ہیں اور مختلف ادیان میں اختلافات کتنے ہیں، کہاں یہ ادیان ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور کہاں یہ ادیان ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ایک چیز جو ان سب میں مشترک ہے وہ داستانیں ہیں، قدیم داستانیں ہیں جو افسانوی اسطورہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اساطیر میں سے ہیں، یعنی خیالی داستانیں، لیکن ان لوگوں کا اعتقاد تھا اس پر، ہمیں داستان لگتی ہے، ہمیں یہ اساطیر یا اسطورہ لگتا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ تھا، وہ اس کو حقیقت سمجھ کر قبول کرتے تھے۔ جیسے یونان کے اندر مختلف دیوتاؤں کا تصور تھا، خداؤں کا تصور تھا، اور جو آج موجود ہے کتابوں کے اندر، تاریخ انسانی میں موجود ہے یہ اعتقادات، کہ وہ ہر کام کے لیے ایک خدا مانتے تھے، ایک علیحدہ دیوتا مانتے تھے، اور ان کا مسکن انہوں نے فرض کیا ہوا تھا کہ وہ کہاں ہیں، وہ ادیان، وہ خدا یا وہ دیوتا آسمانوں میں ہیں، وہ زمین کے کسی خطے میں ہیں، وہ پہاڑوں میں ہیں، ہوائیں کون چلاتا ہے، سورج طلوع غروب کون کرتا ہے، برسات کون برساتا ہے، زمین سے سبزہ کون اگاتا ہے، اور جو زمین پہ جاندار پیدا ہوتے ہیں یہ حیات کون دیتا ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں جانور ان کو مارتا کون ہے۔ یہ سب کے لیے انہوں نے ایک فاعل، ایک غیبی یا ایک نامرئی منبع فرض کیا ہوا تھا، اور یہی کم و بیش ہندوستان میں بھی تھا، یہی ایران میں تھا، یہی مصر میں بھی تھا۔ ان مشترکہ ان کے امور میں سے جو سب ادیان، قدیم ادیان کی داستانوں میں جس کا ذکر پایا جاتا ہے وہ گائے ہے۔ گائے یعنی اس میں جنس کے طور پر، گائے سے مراد مادہ جانور نہیں ہے بیل کے مقابلے میں، گائے اس میں جنس کے طور پر، جیسے قرآن نے استعمال کیا کہ بیل اور نر اور مادہ دونوں کو شامل ہے۔ ہر چند عربی میں بیل کے لیے سور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا اس کے بچے کے لیے ایجل کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں جنس بقرہ ہے، کہ گائے سے مراد نر و مادہ یا تمام اس نوع کے جتنے بھی جانور ہیں۔ اور انسان کے ساتھ مانوس حیوانات میں یہ سب سے زیادہ انس رکھنے والا جانور ہے۔ باقی حیوانات کچھ علاقوں میں ہیں، کچھ علاقوں میں نہیں ہیں، مثلاً سرد علاقوں میں ہیں، گرم علاقوں میں نہیں ہیں، کچھ گرم علاقوں میں ہیں، سرد علاقوں میں نہیں ہیں۔ مختلف جغرافیائی لحاظ سے جانوروں کی قسمیں ساری زمین پر نہیں ہیں، لیکن گائے ساری زمین پر موجود ہے، شرق و غرب میں موجود ہے، ٹھنڈے گرم علاقوں میں موجود ہے، اور ہر قسم کے آب و ہوا میں گائے قدیم سے موجود ہے۔ اور اس کا جیسے استفادہ بھی انسان زیادہ کرتا ہے گائے سے، باقی تمام حیوانات کی نسبت گائے زیادہ انسان کے کام آتی ہے۔ اس کا دودھ، اس کا گوشت، اس کے دیگر فوائد، اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی، اس کے ذریعے سے سامان اٹھانا، اس کو حمل و نقل کے لیے استعمال کرنا، فوائد کے لحاظ سے بھی گائے سب سے مفید جانور ہے انسان کی زندگی میں، باوجود اس کے کہ اونٹ، گھوڑے، بھیڑ بکریاں بھی موجود ہیں، انسان ان سے بھی استفادہ کرتا ہے، لیکن جتنا گائے کا استفادہ ہے اتنا نہیں ہے ان کا۔ اونٹ ایک کام آ سکتا ہے، ہر کام نہیں آ سکتا، لیکن گائے کو انسان مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ خب جانور، جیسا قرآن نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشی پیدا کیے ہیں تاکہ انسان استفادہ کرے ان سے، ان کے گوشت سے استفادہ کرے، ان کی اون سے، بالوں سے استفادہ کرے، ان کی چمڑے سے استفادہ کرے، اور پھر ان پر سواری لے، ان کے ذریعے سامان اٹھائے۔ مختلف خصوصیتیں اللہ نے جانوروں کو دی ہیں اور انسان سے ان کو مانوس کیا ہے تاکہ انسان کے کام آئیں، اور انسان ان سے کام لے رہا ہے۔ یہ جانوروں کا مقصد تھا خلقت کا زمین کے اوپر، تاکہ انسان کی ضرورتیں
جیسے زمین سے اگنے والے درختوں پودوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، اسی طرح زمین پہ موجود مویشیوں کے ذریعے سے بھی انسان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ اصل مقصود تھا حیوانات کی خلقت کا زمین کے اوپر، یعنی انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں انسان کی حیات کا جو اہتمام کیا، اس میں یہ جانوروں کا موجود ہونا یا جانوروں کی انواع پہلے سے موجود تھیں، اور انسان نے پوری تاریخ میں ان سے استفادہ کیا ہے۔ لیکن بعض جانور صرف استفادے کے لیے نہیں انسان نے اختیار کیے، بلکہ انہیں استفادے سے آگے کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا ہے یا اختیار کیا ہے، یعنی انہیں تقدس بھی دیا ہے بعض جانوروں کو، اور بعض جانوروں کو وسیلہ یا استفادہ کے بجائے انہیں اعلیٰ درجہ انسان سے بالاتر مقام ان کو عطا ہوا ہے، بلکہ بعض جانوروں کو اس الہی نظام خلقت میں قرار دیا گیا ہے کہ یہ زمین کے اور زمین پر رہنے والے و از جملہ انسان کی خلقت میں، انسان کی پرورش میں، انسان کی ربوبیت میں اور انسان کے لیے بہت سارے فوائد دینے میں یہ جانور بعض ان میں سے دخیل ہیں۔ مختلف سرزمینوں پہ آج بھی یہ قصے، داستانیں اور اعتقادات موجود ہیں۔ ہم آج بھی اگر پوری زمین کا جائزہ لیں ہم، تو ہمیں جانور مقدس فراوان جانور ملیں گے، انواع جانوروں کی انواع مقدس ہیں۔ جیسے ہندوستان میں گائے مقدس ہے، یعنی ہر گائے مقدس ہے، نہ کہ خاص گائے، ہر گائے مقدس ہے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں جیسے ہندوستان میں ہی دیکھیں تو بندر بھی مقدس جانوروں میں شمار ہوتا ہے، اور بلکہ ہندوؤں کا ایک بھگوان، ایک خدا جس نے ان کے اعتقاد کے مطابق، ان کے دین کے مطابق رام کو بچایا ہے، اور بہت جگہ پر اس نے انسانیت کے لیے یا بھارت کے لیے یا اہل ہندوستان کے لیے اس نے بہت کچھ انجام دیا ہے، وہ ہنومان ہے اور وہ بندر ہے۔ یعنی ایک بندر تھا، جب وہ قصہ ان کا داستان ہے ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے مطابق، کہ جب ان کے اصلی خدا یا اصلی بھگوان رام مشکلات کا شکار ہوئے، تو جنہوں نے مدد کی ان میں ہنومان بھی شامل ہے۔ بہت سارے ان کے دلچسپ واقعات ہیں۔ اتفاقاً ہندو مذہب کی جو داستانیں ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں سننے والی، اور اسی وجہ سے لوگ باوجود اس کے کہ دل سے شاید قبول نہیں کرتے تعلیم یافتہ لوگ، لیکن ان کے اندر جو داستان سرائی کی خصوصیت پائی جاتی ہے، برخلاف یونانی داستانوں کے، کہ ان کے اندر جو داستان سرائی کی خصوصیت ہے، یعنی ڈرامہ پہلو کم ہے ان کے اندر، لیکن ہندی داستانوں میں یہ خصوصیت، داستان سرائی کی، قصہ گوئی کی خصوصیت بہت بڑھ کر موجود ہے۔ یعنی داستانیں بنانے والے، لکھنے والوں نے، یہ ان کی ایک مہارت ہے، انہوں نے زیادہ اچھے انداز سے داستانیں یا کہانیاں بنائی ہیں۔ بندر بھی مقدس ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جانور ہیں جو مقدس ہیں، مقدس درجہ رکھتے ہیں، لیکن گائے بالعموم تمام پرانی تہذیبوں میں ایک تقدس کا درجہ ہے، گائے کو حاصل ہے، اور ان پرانی تہذیبوں میں ظاہر ادیان ابراہیمی و ادیان آسمانی جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادیان یا یہ کتابیں اتاری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، صحف ابراہیم ہے، کتب ابراہیم ہیں، اور پھر اولاد ابراہیم میں دو سلسلے ہیں، بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت اطہار ہیں۔ یہ بعد میں ہیں، یعنی ان کی تاریخ مشخص ہے، زیادہ قدیمی نہیں ہے، لیکن جو باقی تہذیبیں ہیں یہ اس سے بہت پہلے ہیں۔ اب ممکن ہے کچھ حضرت ابراہیم کے دور کی ہوں گی، لیکن بعض حضرت ابراہیم کے دور سے پہلے کی ہیں۔
حضرت نوح یا حضرت نوح سے پہلے کی داستانیں ہیں، طوفان سے پہلے کی، طوفان کے بعد کی بھی تہذیبیں ابھی تک موجود ہیں۔ ان سب میں گائے کا تصور پایا جاتا ہے۔ گائے دینی ایک حیثیت رکھتی ہے، تقدس رکھتی ہے، مذہبی تقدس رکھتی ہے گائے یا یہ جانور بیل، اور اسی طرح اس کو جو انسانوں نے، قدیم تہذیبوں نے کائنات کے لیے جو نظریہ قائم کیا ہے، نظریہ کائنات، جس کے کائنات کی خلقت کے بارے میں، کائنات کی بناوٹ کے بارے میں، کائنات کی ترکیب کے بارے میں، کائنات کی نظام چلنے کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرض کیا ہے، بیان کیا ہے، اس میں بھی گائے کو دخل ہے۔ یعنی جہان بینی میں، جہان شناسی میں، کائنات شناسی میں بھی گائے کو اختیار کیا گیا ہے، علاوہ ان داستانوں کے یا ان کہانیوں کے جو ادیان کے اندر موجود ہیں جس میں گائے کو تقدس ہے۔ اور یہ بات ہر ایک کے ذہن میں ہے، مثلا قدیم سے مسلمانوں کے اندر بھی، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کے اور دیگر مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ہے، چونکہ روایات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ زمین گائے کے سینگ کے اوپر ہے۔ مثلا زلزلہ کیوں آتا ہے؟ یہ زلزلہ اس وجہ سے آتا ہے کہ زمین گائے کے سینگ کے اوپر ہے، اور گائے کا سینگ جب تھک جاتا ہے، زمین کو اٹھائے ہوئے ہے ایک بیل، اور جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے ایک ہی حالت میں وہ بیل تھک جاتا ہے، تو سینگ بدلتا ہے، اپنے ایک سینگ سے زمین کو دوسرے سینگ پر منتقل کرتا ہے، اس دوران زمین لرز جاتی ہے اور زلزلہ آتا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی موجود ہیں، ابھی بھی ہیں۔ ممکن ہے ابھی بھی بعض ایسے لوگ ہوں جو اسی نظریے کے معتقد ہیں، کچھ مذہبی طبقات ایسے ہوں، ممکن ہے کچھ غیر تعلیم یافتہ لوگ ایسے ہوں، بعید نہیں ہیں موجود ہوں، ہر چند آج آگاہی کافی بڑھ گئی ہے، لیکن مجھے یاد ہے ہمارے بچپن کے زمانے تک تو یہ مسلم عقائد میں سے، مسلمانوں کے مسلم عقائد میں سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین گائے کے سینگ پر ہے اور سینگ بدلنے سے زلزلہ آتا ہے۔ خوب یہاں گائے کو بھی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ یعنی زمین کا دار و مدار یا کائنات کا دار و مدار میں بھی گائے شامل ہے اس کے اندر بھی۔ اور اس کے علاوہ جو زمین کے شناخت کے لیے مختلف کھدائیاں ہوئی ہیں، قدیم تہذیبوں کو کشف کرنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے تحت زمین کے اندر یہ کھدائی کا کام وسعت سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تدریجاً ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں دبے ہوئے شہر زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے کشف ہوئے ہیں باہر، جو بعد میں طوفانوں کے ذریعے یا متروک ہونے کی وجہ سے دب گئے تھے اور اوپر زمین برابر ہو گئی۔ جب انہی علاقوں کو کھودا گیا تو نیچے سے بہت عظیم تہذیبیں برآمد ہوئیں، جیسے مصر کی کھدائیوں میں بہت کچھ برآمد ہوا، ایران کی کھدائیوں میں، خود پاکستان کے اندر کتنے شہر ہیں جو کھدائیوں سے سامنے آئے ہیں، جیسے منجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، اور مختلف شہر ہیں پاکستان کے اندر بھی ایسے جو دبے ہوئے تھے، ہزاروں سال قدیمی شہر تھے، آج انسانوں نے کھدائی کر کے وہ شہر اسی حالت میں نکال لیے ہیں، ان کے نقشے محفوظ ہیں، دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ پوری زمین کے اوپر یہ آثار ملتے ہیں کہ انسان قدیم سے ہے۔ البتہ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ یہ سارے آثار جو کھدائی میں نکلتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اسی نسل انسانی کے ایجاد کردہ ہوں، چونکہ زمین پر اس نسل کی تاریخ محدود ہے۔ یعنی یہ نسل انسانی، بنی آدم کی اولاد، یہ بہت قدیمی نسل نہیں ہے زمین پر۔ اس کے بارے میں جو علمی اندازے لگائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نسل 6000 سال سے 10,000 سال پرانی ہے، یہ موجودہ انسانی نسل۔ لیکن زمین کی کھدائی سے جو انسانی اثرات اور انسانی ہاتھ کی بنی ہوئی مصنوعات
اور انسانی زندگی کے آثار اور شہر ملتے ہیں، وہ ہزاروں سال پرانے، لاکھوں سال پرانے، بلکہ کروڑوں سال پرانے بھی ہیں بعض چیزیں جو زمین سے برآمد ہو رہی ہیں۔ اور اس لیے یہ گمان پایا جاتا ہے کہ یہ واحد انسانی نسل نہیں تھی، پہلی دفعہ انسان زمین پہ نہیں آیا آدم علیہ السلام کی، جیسے آدم کو خلیفہ کہا گیا ہے تو اس کا کئی احتمال ہیں، ایک یہ کہ خلیفہ اللہ کا خلیفہ ہیں، ایک یہ کہ جنات کے خلیفہ ہیں، یا پہلے سے زمین پر موجود جو مخلوقات تھیں ان کے خلیفہ ہیں، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ نہ، پہلے والے انسانوں کے خلیفہ ہیں، پہلے جو انسانی نسل زمین پر تھی یہ ان کے خلیفہ ہیں، ان کے بعد آئے ہیں، لہٰذا یہ نسل خلیفہ ہے، خلف میں آنے والی ہے۔ خلف کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قبل دیگر نسلیں موجود تھیں، تو یہ تفسیر بھی خلیفہ کی گئی ہے، احتمال ہے۔ بہرکیف زمین کے اندر سے جو آثار برآمد ہوتے ہیں وہ بہت قدیمی ہیں، اور اسی طرح یہ جانور جو زمین پہ موجود ہیں یہ بھی انسان کی عمر کے نہیں ہے کہ 6,000 سے 10,000 سال پرانی انواع ہوں جانوروں کی، بلکہ جانوروں کی لاکھوں سال پرانی انواع ہیں، اور کروڑوں سال پرانی انواع زمین کے اوپر موجود ہیں جانوروں کی، جس طرح سے کہ بعض دیگر جو زمین کے حقائق ہیں، معدنیات ہیں یا جمادات ہیں، یا پانی زمین کے اوپر، سمندروں کے نقشے ہیں زمین کے۔ آج زمین کی جب کھدائی ہوتی ہے، زمین کے نیچے سے خشکی سے جو آثار ملتے ہیں یہ سمندری آثار ہیں، یہ سمندروں میں ہوا کرتی تھی یہ چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خشکیوں پر پہلے پانی تھا، اور جہاں آج پانی ہے یہ خشک علاقے تھے۔ سمندروں کے نیچے شہر کشف ہو رہے ہیں، اور خشکیوں کے نیچے سمندری چیزیں کشف ہو رہی ہیں، فوسیلز کشف ہو رہی ہیں۔ یہ آج تو سائنس نے، علوم نے یہ ساری حقیقت کھول دی ہے، یعنی اب کوئی ابہام نہیں رہا، اب کوئی قصہ داستان یا فرضیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت شدہ حقائق ہیں، مطالعہ ہو چکا ہے، تحقیقات ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں۔ اسی موجودہ نسل انسانی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جانوروں کے آثار ملتے ہیں، قدیم نسلوں کے بھی موجود ہیں، اس نسل کے بھی موجود ہیں، اور جانوروں کے آثار میں جیسے نقاشیاں ہیں غاروں کے اندر یا چٹانوں کے اوپر یا پتھروں کے اوپر، انسان کی حکاکی کی ہوئی کنداکاری ہے، اور اس میں مختلف جانوروں کے تصویریں بھی ہیں، جیسے مختلف برتن ہیں، ظروف ہیں، یا انسانی تصویریں حکاکی کی گئی ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں سب سے زیادہ کثرت سے جو جانور ان چٹانوں پہ اور پہاڑوں میں یا غاروں کے اندر کندہ کی ہوئی تصویریں ہیں یا حکاکی شدہ تصویریں ہیں، وہ گائے کی تصویریں ہیں، زیادہ تر گائے کی تصویریں ہیں۔ خوب گائے استعمال میں بھی مفید ترین جانور ہے، اور ساری زمین کے اوپر تمام بشریت کے لیے قابل استفادہ رہا ہے، لیکن تصاویر بتاتی ہیں کہ یہ مقدس بھی تھا، چونکہ ہر جانور کی تصویر نہیں بنائی انہوں نے۔ مثلا بلیاں کتے بھی قدیمی ہیں، جنگلی جانور بھی قدیمی ہیں، حشرات بھی قدیمی ہیں، ان سب میں سے صرف گائے کی تصویریں غاروں میں یا کھدائیوں میں ملنا، یا مجسمے بنے ہوئے گائے کے ملتے ہیں قدیم زمانے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گائے ایک تقدس قدیم سے انسانی تہذیبوں میں اس کا تھا، بھائی کہ یہ تہذیبیں ایک دوسرے سے متصل نہیں تھیں، ان تہذیبوں میں آپس میں رابطہ نہیں تھا۔ چونکہ آج جب کہ انسانی وسائل حمل و نقل و روابط بڑے ہیں تو یہ تہذیبیں آپس میں جڑی ہیں، ورنہ اس ٹیکنالوجی سے پہلے تک یا وسائل سفر جو انسان نے بنائے ہیں، جیسے جہاز بنائے ہیں، کشتیاں بنائی ہیں، بحری جہاز بنائے ہیں، ان سے پہلے تک قریب ممالک بھی ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے۔ مثلا امریکہ، جو خطہ امریکہ کہلاتا ہے، یہ یورپ سے بالکل کٹا ہوا تھا، اور اہل یورپ کو اور ایشیا کے باشندوں کو یقین تھا کہ اس سمندر سے اس طرف کوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ قدیم نظریہ یہ تھا کہ زمین کا جو مسکون علاقہ ہے جہاں پر انسانی آبادی ہے اس کو ربع مسکون کہتے تھے، یعنی زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، 4 ارباع میں،
اور ایک حصہ، ایک چوتھائی حصے پر آبادی کہتے تھے موجود ہے، ربع مسکون، اور 3 ربع ایسے زمین کے ہیں، 3/4 زمین ایسی ہے جس پر پانی ہے، سمندر ہے۔ اور وہ ربع مسکون کون سا خطہ تھا؟ وہ یہی خطہ تھا جو مشرق وسطیٰ کے ارد گرد یا ایشیا پر مشتمل ہے، اس کو ربع مسکون کہتے تھے۔ یعنی یہ علم تھا، قریب قریب آبادیاں جو خشکی میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہاں تک انسانی رفت و آمد تھی، لیکن جہاں بڑے سمندر اور اوقیانوس حائل ہو جاتے تھے، ان کے پاس ایسے سفری وسائل نہیں تھے، لہٰذا یہ تو 200-300 سال پہلے کشف ہوئی ہے یہ سرزمین، جب بعض مغربی دریا نورد گئے، کولمبس یا جو بھی گیا وہاں پر، اور انہوں نے کشف کی، اور اس علاقے کے لوگوں کو تب پتہ چلا کہ سمندر کے اس طرف بھی کوئی آبادی ہے۔ اور وہ داستان بھی معروف ہے، یعنی اس وقت جو براعظم امریکہ کے مقامی لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ریڈ انڈین ہیں، یعنی سرخ پوست ہندی ہیں، یہ ان کی جلدیں سرخ ہیں۔ خوب ان کو ہندی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو امریکی ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے امریکہ کشف کیا ہے، یہ براعظم یورپیوں نے، کولمبس نے یا جو بھی تھا، یہ جب وہاں گئے ہیں، جب اپنے ملک سے چلے تھے اسپین سے، تو ہندوستان کا انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یورپ سے چلے تھے ہندوستان دیکھنے کے لیے، سنا ہوا تھا تذکرہ ہندوستان کا، ہندوستان کی سرزمین تک پہنچنے کے لیے انہوں نے یہ سفر کا بندوبست کیا۔ اور جب سمندر میں سفر شروع کیا تو جہت بھول بیٹھے ہندوستان کی، اور سفر کرتے کرتے ایک ساحل پہ پہنچے، اس گمان کے ساتھ، چونکہ نیت میں تھا کہ ہندوستان جا رہے ہیں، جو ہی ساحل آیا، خشکی آئی، تو انہوں نے سمجھا ہندوستان آ گیا ہے، اور اترے اس ساحل پر اور یہ سمجھے کہ یہ ہندوستان ہی ہے۔ اور وہ لوگ چونکہ سرخ پوست تھے، یہ سفید پوست تھے، سفید فام تھے، وہ سرخ فام تھے، لہٰذا انہوں نے ان کا نام ہی یہی رکھا، سرخ پوست ہندی، سرخ فام ہندی۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ ہندوستان نہیں ہے، یہ امریکہ ہے، ہندوستان علیحدہ بر صغیر ہے یا بر اعظم ہے، وہ اور ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے، تو پھر یہ اصطلاح وہیں سے قائم رہ گئی، ریڈ انڈین۔ امریکہ میں انڈین نہیں ہیں، امریکی ہیں، سرخ فام وہ ان کی اصلی سرزمین ہے۔ سفید فام سارے یورپ سے گئے ہیں، کوئی سفید فام مقامی نہیں ہے وہاں کا۔ وہاں بھی تہذیب تھی، ان تہذیبوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن یہ جانور وہاں تھے، یہ جانور وہاں جیسے باقی انواع جانوروں کی، حیوانات کی تھیں، یہ جانور بھی وہاں استفادہ ہوتے تھے، وہاں کے مقامی لوگ۔ تہذیبوں کا ملاپ بعد میں ہوا ہے، پہلے جیسے براعظم سمندروں کے حائل ہونے کی وجہ سے یہ خشکیاں کٹی ہوئی تھیں، دور تھیں، علیحدہ تھیں، تہذیبیں بھی ایک دوسرے سے علیحدہ تھیں، اس کے باوجود ان ساری تہذیبوں میں گائے کا نقش، گائے کی تصویر، گائے کا مجسمہ قدیم تہذیبوں میں، کھدائیوں میں ابھی بھی مسلسل دریافت ہو رہا ہے۔ اور یہ جو قصے معروف ہیں کہ زمین گائے کے سینگ پر ہے، گویا یہ ساری تہذیبوں کے اندر ایک مشترکہ کائنات شناسی تھی، اور وہ اپنے حدس و گمان کی بنیاد پر یہی فرض کرتے تھے۔ اور اسی طرح آسمان پہ جو ستارے ہیں، جو زمین سے نظر آتے ہیں، سارے ستارے آسمان سے نظر نہیں آتے، کچھ ستارے زمین سے نظر آتے ہیں جن کا فاصلہ زمین سے کم ہے یا جن کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے، وہ ستارے زمین سے نظر آتے ہیں۔ اب یہ ستارے آپس میں بہت فاصلے پر ہیں، کروڑوں اربوں نوری سال ایک دوسرے سے دور ہیں یہ ستارے، لیکن زمین سے یہ ایسے لگتے ہیں کہ گویا قریب قریب ہیں، یہ پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے جوار میں چراغ جیسے قریب قریب چراغ روشن ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ستارے بہت ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، یہ بہت دور ہیں، یہ یعنی فاصلے بھی ان کے مختلف ہیں، اور آپس میں دوریاں بھی ان کی، زمین سے فاصلہ بھی ایک نہیں ہے، اور آپس میں بھی ان کے فاصلے برابر نہیں ہیں۔
لیکن ہمیں رات کے وقت یہ قریب نظر آتے ہیں۔ اور انسان نے جو شکلیں ستاروں کی فرض کی ہیں دیکھ کر، مختلف شکلیں ہیں، جیسے دب اصغر ہے، دب اکبر ہے، ریچھ، دب ریچھ کو کہتے ہیں۔ تو کچھ شکلیں ایسی ہیں جو ریچھ کی طرح ہیں، یعنی یہ ستارے آپس میں اس طرح سے قریب ہیں کہ ان کو اگر غور سے دیکھیں اور ستاروں کے درمیان لائنیں فرض کریں، لکیریں، تو یہ گویا ایک ریچھ ہے کھڑا ہوا۔ اس لیے یہ جو آسمانی ستاروں کے جھرمٹ ہیں، ایک کا نام دب اصغر ہے، ایک کا نام دب اکبر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اور ان میں سے ایک تصویر جو جانوروں کی فرض کی جاتی ہے وہ سور ہے۔ لہٰذا جو زمین کے لیے اور سورج کے لیے جو مدار فرض کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر آج بھی حساب ہوتا ہے، تقویم بنائی جاتی ہے، 12 برج رکھے گئے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ زمین رکی ہوئی ہے، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، اور یہ سورج جو زمین کے گرد گھومتا ہے 360 درجے کا چکر دور مکمل کرتا ہے جب سورج 360 درجے کا، تو یہ مدار 30 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس 12 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، 30 درجے کا اس دائرے کو، اس گول چکر کو 30 درجے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی زمین، سورج اس مدار میں 30 درجے جب چکر کاٹتا ہے، اس دائرے کا 30 درجہ مکمل ہوتا ہے، تو اس کو ایک برج فرض کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے اگلا 30 درجے جب طے کرتا ہے تو دوسرا برج، اسی طرح کرتے کرتے 360 درجے کا دائرہ 12 درجوں میں یا 12 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس کو 12 برج کہا جاتا ہے، یا 12 مہینے ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سورج کس برج میں ہے، اور نجومی جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، عموماً جنتریوں والوں کو یہ اصطلاحات زیادہ پتہ ہیں، کہ جو لوگ جنتریوں سے سروکار رکھتے ہیں انہیں زیادہ ان اصطلاحات کا علم ہے۔ جن کا جنتریوں سے کم سروکار ہے وہ شاید یہ اصطلاحات، چونکہ نہ یہ پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں میں، نہ یہ کسی اور منبع سے تعلیم دی جاتی ہے۔ بہرکیف ایک تاریخ ہے یہ انسان کی، تہذیب کی، علم کی، ان کو بتانا ضروری ہے کہ کس طرح انسان آج کی موجودہ ترقی اور آج کی موجودہ آگاہی تک پہنچا ہے۔ ایک زینہ ہے علم کا، معرفت کا، اس زینے کے پہلے جو درجے تھے وہ یہی تھے، کائنات کے بارے میں، زمین کے بارے میں، سورج کے بارے میں، سورج کے طلوع و غروب کے بارے میں، اس کے مدارج اور اس کے مدار کے بارے میں، یہ علوم تھے انسانی۔ ان بروج میں بھی وہ جو 12 برج فرض کیے جاتے ہیں، اس میں بھی ایک برج کا نام سور ہے، بیل، برج حمل ہے، اور مختلف اس کے نام ہیں۔ ہر زبان میں، فارسی میں اس کے الگ نام ہیں، ہندی میں اس کے الگ نام ہیں، اور باقی زبانوں میں ان کے الگ نام ہیں۔ بعض جانور جیسے ہوت مچھلی کے نام پر ہے، دلو ڈول کے نام پر ہے، اسی طرح سرطان کیکڑے کے نام پر ہے، اور مختلف بروج انہوں نے فرض کیے ہوئے، نام رکھے ہوئے اس کے۔ اس میں سے ایک برج کا نام سور ہے، یعنی بیل ہے۔ اس طرح جہان بینی میں، جہان شناسی میں اور کائنات شناسی میں جگہ جگہ ہمیں گائے اور بیل انسانی تہذیب میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اب کیسے یہ جانور باقی جانوروں کی نسبت انسان کی نظریں زیادہ اس کے اوپر رہی ہیں، اور تمام جو نظریاتی بنیادیں تھیں ان میں اس کو رکھا گیا ہے۔ جیسے ہندوستان میں گائے مقدس ہے ہندو مذہب کے اندر، بدھ مت تو سارے جانوروں کو ہی مقدس سمجھتے ہیں، وہ تو گائے کا ہی درجہ دیتے ہیں تمام حیوانات کو، لیکن ہندوؤں میں خصوصیت کے ساتھ گائے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ گائے کو ماتا کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں، چونکہ گائے نے ہندوؤں کے بھگوان کو دودھ پلایا ہے، پالا ہے۔ اگر وہ بھوک سے مر جاتے اگر گائے نہ ہوتی، گائے نے ان کی نگہداری کی ہے، اس لیے گائے ان کے ہاں بہت مانوی درجہ رکھتی ہے۔ اور گائے کو
اس نسل میں بھگوان اس نے بچایا ہے، خدا گائے نے بچایا ہے، اور پھر اس خدا کی وجہ سے آگے نسل چلی ہے بھگوان کی، یا بھگوان نے پیدا کی ہے، تو یہ نسل ساری گویا گائے کی رہین منت ہے۔ اس وجہ سے یہ سارے گائے کی تقدس کے قائل ہیں، اور گائے کو ایک معنوی درجہ حاصل ہے، گائے کو ان کی داستانوں کے اندر ایک اعتقادی حیثیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح باقی تہذیبوں کے اندر بھی گائے کا جگہ جگہ ذکر ملتا ہے۔ ادیان آسمانی میں، ادیان ابراہیمی میں یہ خرافات نہیں تھی، وہاں خالص توحیدی بنیاد تھی، کائنات شناسی بھی توحیدی بنیادوں پر، اور انسان کے لیے جو دستورات احکامات تھے، اور جو کائنات میں حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی جیسے بارشیں برستی ہیں، زلزلے آتے ہیں، آندیاں آتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، دن رات طلوع غروب ہوتا ہے، سورج چاند ستارے گرن لگتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ تمام طبعی جتنے حادثات ہیں ادیان کے اندر، توحیدی ادیان کے اندر، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور ارادہ خدا سے ہوتے ہیں۔ لیکن باقی تہذیبوں میں اور ادیان کے اندر توحیدی نظریہ جن کا نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ عوامل، یہ دیوتا یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف باقی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، یا ان کے نام انہوں نے حتیٰ خدا و بھگوان رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے سارا۔ جیسے ہندوؤں میں آج بھی مختلف ان کے دیوتا ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں، مومنین کے نزدیک، مسلمین کے نزدیک، مسیحی، یہودی اور مسلمانوں کے نزدیک یہ سب خدا کے کام ہیں، اللہ کے کام ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے کام ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک یہ انہی بتوں کے کام ہیں، انہی بھگوانوں کے کام ہیں، انہی دیوتاؤں کے کام ہیں، انہی گائے کے یا اس طرح کے ہنومان کے کام ہیں، یہ سارے۔ یہ تمام ادیان، تمام انسانی تہذیبوں کی مشترکہ بنیاد ہے یہ۔ لیکن توحیدی نظریہ انبیاء کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دیا گیا، لہٰذا جب بھی یہ نبی آئے ہیں، تمام انبیاء کی تعلیم میں ہے کہ جب وہ آئے تو قوم بت پرستی میں مبتلا تھیں، اور انہوں نے جب خدا پرستی کی دعوت دی تو بہت ناگوار گزرا تمام اقوام کو۔ جیسے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا توحیدی نظریہ بہت ناگوار گزرا، اسی طرح حضرت نوح کا پیغام انہیں بہت ناگوار گزرا، حضرت ابراہیم کا پیغام بہت ناگوار گزرا۔ تمام انبیاء کی تعلیمات جن تہذیبوں میں انبیاء آئے تھے، اس تہذیبوں میں رہنے والے لوگوں پر بہت سخت گزری، چونکہ سب کی نفی ہو رہی تھی کہ یہ موجودات، یہ مخلوقات جو کچھ آپ نے اپنا رکھے ہیں، یہ بے خاصیت ہیں، بے تاثیر ہیں، یہ سب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ مصری تہذیب میں بھی گائے کا ایک مقام تھا، تقدس تھا۔ گائے کے مجسمے مصر میں موجود تھے، بتوں میں سے نمایاں بت جن کو تقدس حاصل تھا، یا جن کی طرف بہت ساری چیزیں منسوب کی جاتی تھیں، وہ گائے تھی۔ باقی جانوروں کی نسبت گائے کا احترام زیادہ تھا۔ اور بنی اسرائیل کنعان سے منتقل ہوئے، جب کنعان میں تھے بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم کے بعد کی جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم جس قوم میں آئے وہ ساری بت پرست تھی، اور حضرت ابراہیم کی بت شکنی قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اور یوں نہیں کہ حضرت ابراہیم کے آتے ہی ساری زمین بت پرستی سے پاک ہو گئی، بت پرستی اپنے اسی عروج پر تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے توحیدی دین بھی لوگوں کو بتا دیا تھا، اور خصوصاً اپنی اولاد کو وصیت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسحاق بھی، حضرت یعقوب اور تمام انبیاء اپنی اولادوں کو وصیت کرتے رہے کہ آپ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اس دین پر مرنا ہے آپ نے، توحیدی دین پر۔ اور اولاد سے اقرار لیتے تھے کہ کون سا دین اختیار کرنا ہے، تو وہ کہتے تھے دین جو آپ کا ہے اور آپ کے آبائے اولین کا ہے، یعنی ابراہیم و اسحاق کا دین ہے، وہی ہم اختیار کریں گے۔ یعنی بت پرستی تھی، کنعان میں بھی تھی، لیکن اولاد ابراہیم میں نہیں تھی، ذریت ابراہیم میں نہیں تھی۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ یہ ذریت ابراہیم کنعان سے مصر منتقل ہو گئی۔ مصر جانے کے بعد
وہاں مقیم ہوئے، اس آبادی کا حصہ بن گئے، اس تہذیب کا جز بن گئے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنا قومی تشخص باقی رکھا، بنی اسرائیل رہے، یعنی اپنی برادری وہاں ضم نہیں ہونے دی، مصری نہیں کہلائے، مقامی تہذیب میں اپنا قومی تشخص، خاندانی نسبی حیثیت اپنی باقی رکھی، بنی اسرائیل ہی رہے، اور آل فرعون بھی ان کو بنی اسرائیل ہی شمار کرتے تھے اور کہتے تھے، انہیں اپنا نام جو اس قوم کا تھا وہ نہیں دیتے تھے، یہ انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ انسان کی خصلت ہے، خواہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں یا مسلمان ہوں یا مثلاً اقوام ہوں، جیسے ایرانی ہیں، افغانی ہیں، ہندی ہیں، پاکستانی ہیں، چائنیز ہیں، یورپین ہیں، ایشین ہیں، یہ تمام اقوام یہ جب اپنی سرزمین، اپنی تہذیب سے نکل کے کسی دوسری تہذیب میں جا کر بسیرا اختیار کرتے ہیں، اس تہذیب پر ان کے آثار بہت گہرے پڑتے ہیں۔ جتنا یہ بچنے کی کوشش کریں، اس کے باوجود تہذیب ایک ایسی آغوش ہے جو غیر محسوس طور پر اپنی گود میں پلنے والے اور اپنی گود میں رہنے والے انسانوں پر یہ تہذیب اپنا اثر منتقل کر دیتی ہے، ہر طبقے کے اوپر منتقل کرتی ہے۔ شعوری طور پر یہ اپنا قومی تشخص یا اپنا جغرافیائی تشخص یا اپنا نسبی تشخص قائم رکھتے ہیں۔ مثلا جیسے آج کی ہم مثال لیں، آج پاکستانی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ساری دنیا میں موجود ہیں اور پاکستانی کی حیثیت سے ہی موجود ہیں، وہاں پاکستانی ہی کہلاتے ہیں۔ ان کو بے شک ان ملکوں کی شہریت مل گئی ہو، تابعیت مل گئی ہو، وہاں کی قومی ان کو پہچان یا سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، پھر بھی یہ پاکستانی ہی اپنے آپ کو کہلانا پسند کرتے ہیں اور اپنی یہ تشخص باقی رکھتے ہیں۔ یہ صرف عنوان کی حد تک ہے، لیکن عملی طور پر وہاں کی مقامی تہذیب ان کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ جو چیزیں اس تہذیب کے اندر معمول ہیں یہ ان کی بھی معمول بن جاتی ہیں۔ تہذیب اپنے اثرات شعوری طور پر نہیں چھوڑتی، بلکہ غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طور پر تہذیب اپنا اثر چھوڑتی ہے، منتقل کرتی ہے اپنے سائے میں رہنے والوں کے اوپر۔ یہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یوں نہیں کہ مغربی تہذیب مغربی ممالک میں ہے، بلکہ اب مغربی تہذیب کے لیے مغرب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مغربی تہذیب خود مسلمان ملکوں میں، پاکستان میں، ایران میں اور باقی سرزمینوں کو تسخیر کر چکی ہے یہ تہذیب، اور اس کے اثرات تمام لوگوں کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ مثلا پاکستان کے مذہبی و متدین لوگوں کو بھی دیکھیں ہم، مغربی تہذیب کے غیر محسوس اثرات ان کی زندگیوں میں، ان کی روزمرہ زندگی میں نمایاں طور پر موجود ہیں۔ بنی اسرائیل جب مصر میں گئے، یعنی جب کنعان میں تھے تو یہاں بت پرستی تھی، لیکن بنی اسرائیل کو بت پرستی سے دور رکھا گیا، ان کے آبا نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے نبیوں نے، ان کے دینی رہنماؤں اور پیشواؤں نے اہتمام کیا کہ یہ ذریت آلودہ نہ ہو شرک سے، بت پرستی جیسے، اور قرآن کے اندر تاکیدات ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی کہ وہ اپنی اولادوں سے بار بار وصیت لیتے تھے، اقرار لیتے تھے، ان کو وصیت کرتے تھے اور ان سے اقرار لیتے تھے کہ ہمارے بعد آپ نے ہرگز ان چیزوں کی پرستش نہیں کرنی جو اس ماحول کے اندر رائج ہیں، اور وہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم نہیں کریں گے یہ۔ لیکن جب مصر میں گئے تو وہاں پر اختیار ان کا نہیں تھا، اختیار مقامی آل فرعون کا تھا، اور یہ ایک ضمنی قوم کے طور پر، ایک مہاجر قوم کے طور پر وہاں پر آباد ہوئے۔ یعنی تہذیب کا غلبہ ان کا نہیں تھا، تہذیب کا غلبہ قبطی یا آل فرعون کی تہذیب کا غلبہ تھا، اور اس تہذیب کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں دین بت پرستی کے بنیاد پر تھا، مذہب تھا، لیکن وہ خالص بت پرستی تھی۔ حتیٰ حضرت یوسف جب وہاں پر حکومت کا جز بنے، حصہ بنے، تو بت پرستی ختم نہیں کر سکے، یوں نہیں کہ وہ سارے مصری مسلمان ہو گئے، بلکہ حضرت یوسف کے بعد ہی یہ ساری مصیبت ان کے اوپر آئی۔ حضرت یوسف کے زمانے تک تو بنی اسرائیل عزت سے رہ رہے تھے،
بعد میں یہ سارے آفات کا شکار ہوئے اور آلودگیوں کا شکار ہوئے۔ حضرت موسیٰ بعد میں پیدا ہوئے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے۔ لہٰذا بنی اسرائیل جب مصر میں گئے تو اس تہذیب نے ان کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے۔ ان اثرات میں سے باقی بہت ساری چیزیں تھیں، یعنی ایک تو غلاموں کی حیثیت سے رہے، محکوم قوم کے طور پر رہے، نوکروں کے طور پر رہے، ملازمین کے طور پر رہے، حقیر اور ذلیل بن کر رہے۔ ایک تو اس کے اثرات تھے ان کے اوپر نفسیاتی طور پر، اور دوسرا وہاں کی تہذیب نے ان کے اوپر گہرے نقوش چھوڑے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم اثر جو ان کے دلوں کے اندر تھا وہ بت پرستی کا اثر تھا۔ لہٰذا قرآن نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلوائی، سمندر عبور کروایا معجزاتی طور پر، اور فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، اور یہ ساحل کے دوسرے طرف سلامتی سے پہنچ گئے، جب کنعان کی سرزمین کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے لوگوں کو بت پوجتے ہوئے دیکھا، تو حضرت موسیٰ سے تقاضا کرنے لگے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا الہ بنا جس طرح ان کا الہ ہے، آلہہ ہے، جس طرح یہ بتوں کے ساتھ مجاور بنے ہوئے ہیں، معتکف ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اس طرح کا الہ بنا۔ تو نے ایسا الہ بنایا جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، چوم نہیں سکتے، اس کے ساتھ جسمانی کوئی رابطہ نہیں قائم کر سکتے ہم۔ تو یہ کہاں سے ان کو تمنا پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا خدا ہو؟ یہ اس سابقہ بت پرستی کی تہذیب میں رہنے کا غیر شعوری نتیجہ تھا۔ جیسے آج مثلا مغربی تہذیب میں رہنے والے جب کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں وہ اس چیز کا تمنا کرتے ہیں، مثلا جیسے حج میں ایک مثال جو آپ بیتی بھی ہے، حج پہ جو لوگ جاتے ہیں مختلف مسالک اور مختلف مذاہب کے لوگ جاتے ہیں، اور اس میں شیعہ بھی جاتے ہیں، رسوماتی شیعہ لوگ جاتے ہیں۔ خوب یہ جاتے ہیں زیارات کے اوپر، زیارات میں ان کو ایک خاص ماحول ملتا ہے، حرم ہوتا ہے، زری ہوتی ہے، اس زری سے لوگ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، زری کو چومتے ہیں جا کر، اور ایک خاص ماحول ہوتا ہے اہل البیت علیہ السلام کے مزارات اور مشاہد مقدسہ کا۔ جب یہ کعبہ میں جاتے ہیں، جیسے مدینہ میں جاتے ہیں وہاں بھی زری موجود ہے، جب کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں یہ باقاعدہ سوال کرتے ہیں، جیسے مجھ سے پوچھا گیا، وہاں لوگوں نے پوچھا کہ یہاں ہم کیا کریں، ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے، کہ کعبہ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہیں بس، یہاں آگے کسی، یعنی ان کی توقع یہ کہ کسی کی قبر ہونی چاہیے، یہاں کوئی مزار ہونا چاہیے، مقبرہ ہونا چاہیے، اس مقبرے پر جس طرح زیارات میں ہم جا کر اس مقبرے پہ حاضری دیتے ہیں، اس طرح یہاں حاضری دیں، یعنی کعبہ مدفن ہونا چاہیے، کعبہ مزار و مقبرہ ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ ان کی جو عملی مشق ہے وہ ساری مزاروں اور مقبروں کی ہے۔ اب کعبہ نہ مزار ہے نہ مقبرہ ہے، کعبہ میں اس کوئی دفن نہیں ہے، یعنی یہ ان کا تصور یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقبرہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کا گھر ہونے کے بجائے اللہ کا مقبرہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ جب انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ اس میں سکونت پذیر بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ سے منسوب گھر ہے، چونکہ اللہ کے حکم پہ بنا ہے اس لیے بیت اللہ ہے۔ تو وہیں پہ وہ ذہنی طور پر کعبہ سے منقطع ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں یہاں پر آ کر، صرف نمازیں پڑھیں یہاں پر بیٹھ کر، اس باقی جو زیارات کا عمل ہوتا ہے وہ یہاں تکرار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کعبہ میں ایک احساس مختلف ہو جاتا ہے ان کا، چونکہ وہ توحیدی گھر ہے، لہٰذا وہاں پر ان کو یہ چیز نہیں ملتی۔ یہ غیر محسوس اثرات ہیں، یعنی وہ لوگ جیسے بریلوی مسلمان ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں شیعوں کی طرح، مزارات کے زیادہ معتقد ہیں، حاضری دیتے ہیں اور مزارات پہ سجدے کرتے ہیں، مزارات کو ذریعے ہیں، قبریں ہیں۔ تو مکہ میں جا کر ان کے دلوں میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہونی چاہیے، مزار و مقبرہ والا ماحول ہونا چاہیے، دربار والا ماحول ہونا چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہے ایسا دربار والا ماحول، تو اس طرح سے کعبہ سے متصل نہیں ہو پاتے، کعبہ کی روح سے متصل نہیں ہو سکتے۔
بنی اسرائیل جس ماحول میں رہتے تھے اس ماحول میں انہیں بت پرستی نظر آئی، لہٰذا انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے بت پرستی کا تقاضا کیا۔ اور دوسری چیز جو بنی اسرائیل مصری زمانے میں، مصری تہذیب میں، مصر کے عرصے میں دوران میں اقامت کے دوران جو ان کے دلوں کے اندر اتر گئی، وہ تقدس گائے کا تھا۔ کیونکہ مصر میں گائے کی اہمیت تھی، صرف مصر میں نہیں بلکہ مصر کے علاوہ بھی جتنی تہذیبیں تھیں سب گائے کے تقدس کے قائل تھے، مصری بھی تھے۔ اب بنی اسرائیل کی باقی تہذیبوں سے تو قرآن نے کوئی علامت نہیں بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ہندوستان آیا ہو، بنی اسرائیل میں سے کوئی یونان گیا ہو، بنی اسرائیل میں سے کوئی ایران آیا ہو یا باقی خطوں میں گئے ہوں۔ بنی اسرائیل اپنے خطے میں تھے اور وہاں سے مصر گئے۔ اپنے خطے میں بت پرستی تھی جس سے ان کو دور رکھا گیا۔ مصر میں جا کر یہ اس تہذیب میں، چونکہ اپنے خطے میں آزاد قوم کے طور پر تھے اس لیے انہیں بت پرستی سے روکا جا سکتا تھا، لیکن جب مصر میں گئے تو آزاد حیثیت ان کی ختم ہو گئی، فرعونی نظام کے تحت ہو گئے، پابند تھے، فرعونی قوانین، فرعونی آئین، فرعونی دستورات، فرعونی احکامات ان کو مراد کرنے اور بجا لانے پر پابند تھے۔ اور پھر کام بھی ان کو صفائی ستھرائی کا تھا، لہٰذا بتوں کی صفائی، بت خانوں کی صفائی یا ان کی تعمیرات یا ان کے باقی جو مزدوری والے کام تھے وہ انہی سے لیتے تھے۔ وہ تو روزانہ اپنی آنکھوں سے یہ بت پرستی کے مظاہر دیکھتے تھے۔ بت پرستی اور گسالہ پرستی یا گسالے کا تقدس ان کے دلوں میں وہیں سے بیٹھا ہوا تھا کہ گائے معمولی جانور نہیں ہے، گائے گدے گھوڑے کی طرح نہیں ہے، اونٹ بھیڑ بکری کی طرح نہیں ہے، جنگلی جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ گائے کا ایک سوا مقام تھا، ایک علیحدہ مقام تھا۔ یعنی جس طرح ہم پتھروں میں دیکھیں کہ بعض پتھر ہیں ان کا ایک الگ مقام ہے، جیسے حجر اسود ہے، اس کا پتھروں میں ایک الگ ہی مقام ہے، وہ عام پتھروں کی طرح نہیں سمجھا جاتا، مقدس پتھر ہے۔ یا حتیٰ یہ لوگ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں ان کے نزدیک یہ فیروزہ اور عقیق یہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، خاصیت کے لحاظ سے یہ مقدس پتھر ہیں۔ یہ اسی طرح ہم باقی درختوں میں بھی دیکھیں تو سارے درخت ایک طرح سے نہیں، یا پھلوں میں بھی دیکھیں تو کچھ پھلوں کو تقدس حاصل ہے، جیسے عربوں کے نزدیک کھجور ایک مقدس پھل ہے، وہ معمولی پھل نہیں ہے، یوں نہیں کہ اس کو صرف ایک غلہ یا ایک غذا سمجھ کے تصرف کریں، بلکہ کھجور پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کو ایک خاص تقدس حاصل ہے۔ اونٹ کو ان کی زندگی میں تقدس حاصل ہے، گھوڑے کو تقدس حاصل ہے۔ اسی طرح بعض دیگر تہذیبیں ہیں، جیسے میکسیکو میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر گدھے کو تقدس حاصل ہے، مقدس جانور ہے گدھا۔ یا بعض ایسے ملک ہیں جہاں بعض پرندے مقدس حیثیت رکھتے ہیں، وہاں کی اپنی تہذیب کے لحاظ سے ان پرندوں کے لیے یہ خصوصیت ہے، ان پرندوں کو تحفظ حاصل ہے۔ ہندوستان میں بندر کو مکمل تحفظ حاصل ہے انسان سے زیادہ، چونکہ بندر ہنومان کی نسل ہے اور ہنومان بھگوان ہے ان کا، اور ہنومان وہ ہے جس کے احسانات ہیں ان کے خدا پر اور ان کی جان بچانے والے ہیں، لہٰذا بندروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بندر بہت نقصان کرتے ہیں، بعض اوقات اعداد و شمار نشر کیے جاتے ہیں میڈیا میں کہ سالانہ بندر کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، کتنا خوراک ضائع کرتے ہیں، کتنا غلہ کھاتے ہیں، کتنی قیمتی چیزیں ضائع کر دیتے ہیں، کتنی عمارتیں خراب کرتے ہیں، بہت شدید۔ چونکہ بندر گائے کی طرح نہیں ہے کہ اسے پکڑیں یا اسے کھائیں، آزاد بھی ہے، اسے آپ پابند بھی نہیں کر سکتے، باندھ بھی نہیں سکتے۔ اور کئی شہر تو ایسے ہیں کہ انسانوں سے زیادہ آبادی بندروں کی ہے وہاں پر، بندر کو ایک تقدس حاصل ہے وہاں پر۔ خوب اس طرح جس تہذیب میں انسان جاتا ہے وہاں ممکن ہے گھوڑے کو تقدس حاصل ہو اور ممکن ہے کسی اور جانور کو تقدس حاصل ہو، تو غیر شعوری طور پر اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہے۔ اور قرآن نے یہی لفظ بنی اسرائیل کے لیے استعمال کیا ہے کہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں کے اندر محبت گسالے کی، عجل کی پلا دی گئی تھی، گویا رچ بس گئی تھی، ان کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بنی اسرائیل کا جب امتحان لیا، آزمائش لی، اور ان کو اس قباحت سے دور کرنے کے لیے، گوسالہ پرستی سے، تو انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ گائے ذبح کرو، ان تذبحوا بقرۃ، اور بہت ناگوار گزرا ان پر، اور موسیٰ سے کہا کہ مذاق کرتے ہو کہ ہم گائے ذبح کریں، گائے ذبح کرنے کی چیز ہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ کو انہوں نے ٹالنا شروع کیا، اور ٹال مٹول سے کوشش کی کسی طرح یہ حکم ٹال جائے کہ گائے ذبح نہ کریں، کوئی اور جانور ذبح کر دیں ہم، چونکہ گائے مقدس چیز تھی ان کے اندر۔ خوب یہ بنی اسرائیل کی عجل پرستی اور سامری نے جس سماجی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، ایک ایسی قوم جس کے اندر غیر محسوس طور پر گائے کا تقدس اور گائے کی احترام یا گائے پرستی کی محبت پڑی ہوئی تھی، سامری نے وہی استفادہ کیا موسیٰ کی غیر موجودگی میں۔ اور قرآن نے یہ خصوصیت کے ساتھ اس مثال کو ذکر کیا ہے کہ دینی سماج، دینی معاشرے اس قسم کے خطرات میں دائماً مبتلا رہتے ہیں کہ وہاں کے رہبر، یعنی آج کے دینی معاشروں کے رہبر، متوجہ رہیں حضرت موسیٰ کی طرح اپنی قوم کی کمزوریوں پر ان کا توجہ ہو، دھیان ہو کہ ہماری قوم کس قسم کی کمزوریوں کا شکار ہے، اور اگر انہیں اپنے حال پہ چھوڑا تو یہ کدھر نکل جائیں گے۔ یہ قرآن بتانا چاہتا ہے اس بنی اسرائیل کی مثال سے، اس سماجی نمونے سے، کہ آپ مومنین بھی ان نکات کی طرف توجہ رکھیں۔ باقی بات صلی اللہ علیہ محمد۔